بشرا بی بی وہاں رہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ان کے بقول کے 2 گھنٹے میرے اوپر فائرنگ ہوتی رہتی ہے, اور آپ نے ابھی کہا 35 منٹ فائرنگ ہوتی رہتی ہے. اچھا نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فائرنگ ہوتی رہی. اوکے, میں اب ایگزیکٹ منٹ آگے ٹائم ہو جاتا ہے. 35 منٹ تو میں نے آپ کو جلیانوالہ باغ کی بتائی تھی. اوکے چلیں ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں کر رہا, چلیں ٹھیک ہے. 2 گھنٹے 100 سال پرانی بات ادھر فٹ کر دیا آپ نے, کیونکہ آپ مجھے 100 سال پرانے لے کے مجھے لگتا ہے ایک ہی چل رہا ہے, تبھی ویسے تھا ابھی ویسے ہے, کچھ بدلا نہیں ہے. تو 2 گھنٹے بشرا بی بی پہ لگاتار فائرنگ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں سارے بھاگ جاتے ہیں, میں اکیلی لڑتی ہوں. لیکن پھر ہم نے CCTV فوٹیجز دیکھی, وہ علی امین گنڈا پور وہ اکیلی جا رہی ہوتی ہیں, اور کل بھی انہوں نے تردید کی کہ میں اکیلی رہ گئی تھی, کوئی ساتھ نہیں تھا. بشرا بی بی کو سارے چھوڑ کے بھاگ گئے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں بہت لوگ جو تھے ساتھ تھے, لیکن آپ کو اس چیز کا اندازہ, یہ چیز آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ جب فائرنگ ہوتی ہے نا اسٹیٹ کی طرف سے یا کہیں سے بھی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس وقت یو ڈونٹ یوز یور برین, ٹھیک ہے. اس وقت آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے جو اس وقت ہوتا ہے, انسٹنٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہو, کوئی کدھر نکل رہا ہوتا ہے, کدھر نکل رہا ہے, دیر از نتھنگ پلانڈ, ٹھیک ہے. کیونکہ میں اگر ڈی چوک پہ جا رہا ہوں نا ابھی, اور بندے ساتھ لے کے جا رہا ہوں بہت سارے, میرے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے اوپر فائرنگ ہوگی یار. جو بھی ہو, میرے اپنے ملک کی پولیس ہے, میرے اپنے ملک کی رینجرز ہے, سارا کچھ ہے. آئی کی ناٹ تھنک کہ میرے اوپر فائرنگ ہوگی. تو وہاں پہ جو ہوا سب ہیپیزڈ تھا, ٹھیک ہے. نتھنگ واز پلانڈ کہ یہ ہوگا اس طرح, جو بھی تھا مجھے نہیں پتا, ہماری نظر میں کہ یہ پلانڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ فائرنگ ہوئی, پھر اس کے بعد ریئیکشنز جو بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ نیچرل ہوتے ہیں, انسٹنٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں. وہ پلانڈ نہیں ہوتا کہ میں اس کو دیکھوں اس کو دیکھوں, لوگ نکل جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں لگتا. سو وہ کس طرح ان کو لگا, کیا سوچا انہوں نے, کس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا, یہ سوال جو ہے نا یہ فیکچوئل ہیں. مجھے اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ پارٹی سے ناراض ہیں, وہ پارٹی کے لوگوں سے ناراض ہیں, لیڈرشپ سے ناراض ہیں. دیکھیں پارٹی سے تو آپ دیکھیں ہمارے سپورٹرز بھی ناراض ہیں. سوشل میڈیا آپ ہمارا فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کتنا اکاؤنٹیبل کرتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل ایسے اصل میں ایشو کیا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ووٹ بینک ہے اس پارٹی میں سارا خان صاحب کا, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب کے علاوہ کوئی کسی کو لیڈر نہیں مانتا, آپ نے بھی دیکھ لیا نا, ٹھیک ہے, کسی کو نہیں بخشتا. ہمارا سوشل میڈیا, ہمارے سپورٹرز, اور بہت نیکسٹ لیول اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. سو خان صاحب جیل میں ہے, ٹھیک ہے. لیڈرشپ کے آپس میں مسائل کہیں نہ کہیں آتے ہیں, آپ کو دیکھا مطلب کہ ڈفرینٹ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی کسی بارے میں کمنٹ اوپن نہیں کرتے تھے آ کے. سو لگتا ہے کہ ایک ڈویژن ہے, لڑائی چل رہی ہے, سارا کچھ, لیکن اس کا وجہ ہے بہت بڑی. وہ یہ وجہ کیا ہے, خان صاحب ہے جیل میں, ٹھیک ہے. جب گھر کا بڑا جیل میں ہوتا ہے نا تو بچے آپس میں لڑتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے, کیونکہ ہماری پارٹی تو وہ تو ہے نہیں نا, مونارکی نہیں ہے, ڈائنیسٹی تو ہے نہیں کہ جس میں جی خان صاحب نہیں ہے تو پوری ان کی فیملی اس کو لیڈ کرے گی, ان کا بھانجا بھی لیڈر ہے ہمارا, یا ان کی بہن بھی لیڈر ہے, سب لیڈر ہیں. ایسے نہیں ہے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی ایک مڈل کلاس پارٹی ہے جہاں پہ ہمارے جیسے لوگ, مراد سعید جیسے لوگ, بہت سارے لوگ ہیں جو گرو کیے ہیں, لیڈرز بنے ہیں وتھ پیسیج آف ٹائم. پھر جیسے یہ والے مسائل ہیں تو لوگ ناخوش بھی رہتے ہیں پارٹی سے. خان صاحب ابھی تک جیل میں ہے نا, خان صاحب باہر نہیں آئے, تو بہت لوگ کو لگتا ہے یہ لیڈرشپ کا فیلئر ہے. نہیں, میری نظر میں خان صاحب اگر جیل سے باہر نہیں آئے, یہ فیلئر ہے اس ملک کے کرمنل جسٹس سسٹم کا, اس ملک کی عدلیہ کا قصور ہے. اس ملک کی عدلیہ پہ قبضہ ہو چکا ہے, پہلے بھی قبضہ تھا, پہلے غیر قانونی قبضہ تھا, اب قانونی قبضہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس پہ بھی آ جاتے 26 امینڈمنٹ اگر ڈسکس کرنی. تو اس وجہ سے یہ کرمنل جسٹس سسٹم کا فیلئر ہے. کتنی بیلیں کی ہیں, کتنے فیصلے حق میں آئے ہیں, پھر اریسٹ کر لیتے ہیں بھائی. تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ود دا سسٹم. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ویسے بشرا بی بی کے اختلافات نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں اختلافات, اچھا پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا, اختلاف تو اس میں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کے اختلاف ہیں تو وہ پارٹی کے اندر رہنے چاہیے, لیکن جب باہر بات جاتی ہے تو اس میں میرے خیال سے ایک یونائٹڈ فرنٹ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے وہ ایک آڈیو لیک سنی تھی, وہ پنجاب کے وہ جو ہیں مہر شرافت ہیں غالباً, ان کو علی امین گنڈا پور گالی گلوچ اس طرح کا کچھ کر رہے ہیں. تو کیا ایسا, پہلی بات تو یہ ہے, اچھا اس طرح کی تو پھر میں بہت ساری کہتا ہوں آڈیوز ہوں گی جس میں باقی پارٹیز کے لوگ بھی آپس میں لڑ رہے ہوں گے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, یار انسان ہے, دوست آپس میں فون پہ نہیں لڑ پڑتے, لڑتے ہیں نا, پارٹی کے لوگ بھی لڑ پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ نا آپ ان کی ریکارڈنگ کر کے لیک کر دیں, پہلے تو اس کو پکڑو. اور وہ تو الزام لگاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے خود کی ہیں. نہیں دیکھیں نا, کوئی بندہ کیوں ایک سی ایم ہوگا اگر وہ کسی سے لڑ رہا ہے, ایک پرائیویٹ اس کی کال اور اس کو لیک کرے گا. یہ الزام وہی لگاتے ہیں جو لیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے بشرا بی بی کی کال ریکارڈز لیک کی, ٹھیک ہے. کس کی آپ نے لوگوں کی بہنوں کو, بیٹیوں کو, ساسوں کو, کسی کو نہیں چھوڑا. یہ تو ان لوگوں, پہلا سوال تو ان سے پوچھو بھائی آپ لوگوں کی پرائیویٹ کانورسیشن کیوں سن رہے ہیں, کیوں اس کو لیک کریں. خیر سوال یہ ہے, آپ نے یہ پوچھا, دیکھیں ایک سوال بہت آ رہا ہے, شاید آپ پوچھنے بھی لگیں
بشرا بی بی پارٹی چلا رہی ہیں کہ نہیں چلا رہی ہیں, میرا خیال اگلا سوال آپ کا یہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. علیمہ آپا چلا رہی ہیں نہیں چلا رہی ہیں, ایک سوال ہونا ہے. اچھا اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے, ٹھیک ہے. ہم خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں, جیل بھی جاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. خان صاحب کا ایک بڑا کلیئر ایک بالکل ڈٹرمنٹ قسم کی بات ہے کہ میری پارٹی افیئرس کا میری فیملی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تم نے کسی کو نہیں سننا, تم مجھے جواب دو. یہ خان صاحب کے ورڈز ہیں, یو آر اونلی آنسریبل ٹو می, ٹھیک ہے. ہاں اب بشرا بی بی ابھی آپ کو نظر آئیں تھوڑی ایکٹیو, وہ کیا تھا, خان صاحب کو کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا, وہ انہوں نے کمیونیکیٹ کیا. پھر دیکھیں اگر وہ پروٹیسٹ میں تھیں, ابھی لیڈ کر رہی تھی, یا علیمہ آپا بھی تھیں, وہ ایز پی ٹی آئی ممبرز نہیں تھے, وہ اپنے شوہر کی آزادی کے لیے بیوی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے, اور اس ملک کی ہسٹری ہے بیویوں نے بڑا رول ادا کیا ہے اپنے شوہروں کے لیے, بہنوں نے بھی کیا, ٹھیک ہے, بہنوں نے بھی کیا, فاطمہ جناب کے سامنے, سب سامنے. سو ایز اے فیملی ممبر کوئی ایک موومنٹ کے اندر آنا چاہتا ہے اور اس کا امیجیٹ ریلیٹیو اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے, اور وہ اس کو اس سے آزادی دلانا چاہتے ہیں یا اس کو نجات دلانا چاہتے ہیں, اور وہ دے وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف اٹ, تو ظاہری بات ہے دے آر مور دین ویلکم. اگر وہ اس کو لیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. بیوی اگر شوہر کو آزادی کے لیے موومنٹ لیڈ کرنا چاہتے کیوں نہیں کرے بالکل. اتنی سی بات ہے, لوگ سمجھ نہیں آتی, وہ یہ بات کے فیصلے نہیں کر رہی بشرا بی بی یا علیمہ آپا کہ جی اس بندے کو اس جگہ ٹکٹ دے دو, اس بندے کو فلانی جگہ پریزیڈنٹ بنا دو. یہ فیصلے پی ٹی آئی میں نہیں کرتی فیملیز. گورنمنٹ میں تو انہوں نے وزیر اعلیٰ ہی ریکمینڈ کر دیا تھا. نہیں یہ ساری مس نومرز ہیں, یہ جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. نہیں یہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے بندے بتاتے ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا, گورنر بتاتے ہیں, عمران اسماعیل بتاتے ہیں, وہ لوگ بتاتے ہیں نا جو خود بننا چاہتے تھے نہیں بنے, تو بھی اس طرح کے الزام لگانا شروع کر دو. گورنر بنا دیا تھا آپ نے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, عمران اسماعیل کی آپ باتوں پہ اب میں کیسے ٹرسٹ کروں, وہ خان صاحب کو مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ پہلے ساتھی وہ ہیں خان صاحب, پہلے ساتھی ہیں جو بھی ہے نا, جو ساتھی تھے پہلے تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, جب مشکل ٹائم آیا نکل گئے. اس وجہ سے اگر یہ فیصلہ تھا خان صاحب کا اپنا تھا, میں اس وقت تو پی ٹی آئی میں نہیں تھا, لیکن میری جو ڈسکشن ہوئی ہے خان صاحب اپنے پارٹی سے ریلیٹڈ جو فیصلے ہیں وہ خود کرتے ہیں, وہ نہیں کوئی اور کرتا. ہماری پارٹی نہیں ہے فیملی لمیٹڈ, نہ یہ منارکی ہے, نہ بادشاہت ہے, نہ یہ ڈائنیسٹی ہے. اٹس اے پارٹی جو میرٹ پہ کام کرتی ہے. اچھا نئے صاحب, نو ڈاؤٹ جو 9 مئی ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈرونا خواب ہے, وہ دن بہ دن اور ڈرونا ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کے نزدیک 9 مئی اس وقت کہاں پہ ہے, کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے 9 مئی ڈرانا خواب ہے, اس حد تک ہے کہ جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے تب تک, ٹھیک ہے جی. جس دن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی نا 9 مئی کی, تو یہ ڈرانا خواب پھر کسی اور کے لیے بن جائے گا. کس کے لیے؟ جنہوں نے کرایا فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی. 9 مئی تو پی ٹی آئی نے کیا ہی نہیں, کس نے کہہ دیا آپ کو کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ابھی تک خان صاحب خود مان گئے تھے, میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے باہر جائیں. نہیں, وہ اسٹیٹمنٹ وہ غلط رپورٹ ہوئی تھی, میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, وہ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھی خان صاحب کی. سن لیں وہ کیا اسٹیٹمنٹ تھی. خان صاحب نے نہیں بولا کبھی جی ایچ کیو پر. وہ جو اڈیالہ سے باہر اسٹیٹمنٹ آ کے رپورٹ ہوئی تھی, یہ بیچ میں فرمائشی اسٹیٹمنٹ تھی, اٹ واز ناٹ خان صاحب اسٹیٹمنٹس. میں ابھی آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں. اچھا ہاں جی, وہ خان صاحب نے بالکل نہیں کہا. وہ تو مختلف جگہوں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کوٹ کی. نہیں کہا, بالکل ایبسلوٹ لائے. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اگلے دن ملا تھا خان صاحب کو, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کو میں بتاؤں, بڑے ٹکرز نا ایسے چل جاتے ہیں بڑی دفعہ, اڈیالہ سے باہر آتے ہیں جو فرمائشی ٹکر ہوتے ہیں, خان صاحب نے نہیں گئے ہوتے.